فرقہ واریت سے بالاتر اور خالصاً قرآن و سنت کی زبان میں قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے ان کا پختہ عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے۔ یہ احکام اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی دیے ہیں، تمام امتوں کو دیے ہیں۔ یہ وہ احکام ہیں جو بہت زیادہ غور کرنے کے لائق ہیں۔ تو فرمایا کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا تم کسی کی عبادت نہ کرو گے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کی اچھی طرح خدمت گزاری کرو گے۔ احسان کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے کسی بھی معاملے کو بہت حسن کے ساتھ اور خوبصورتی کے ساتھ سر انجام دینا۔ تو والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنے کا معنی کیا ہے؟ یہ احسان اردو محاورے والا نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ عربی میں احسان اس معنی میں جس معنی میں اردو میں احسان بولا جاتا ہے، عربی میں لفظ احسان کا وہ معنی نہیں ہے، بلکہ احسان کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کو بہت اچھائی اور بہتری سے کرنا۔ تو والدین کے ساتھ احسان کا مطلب حسن سلوک ہے، اچھی طرح خدمت گزاری ہے، جس میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ ان کا حکم ماننا، ان کی عزت کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کا علاج معالجہ کروانا اور ان کی پسند ناپسند کا خیال رکھنا، ان کی تجہیز و تکفین کرنا اور ان کا جنازہ پڑھنا، دعائے مغفرت کرنا، ایصال ثواب کا اہتمام رکھنا، ان کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ سب چیزیں احسان میں آتی ہیں۔ ان کے سامنے آواز پست رکھنا اور اپنا کھڑے ہونے کا انداز عاجزانہ رکھنا، اس سب کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں ہے تفصیل کے ساتھ۔ انشاءاللہ جب وہاں پہنچیں گے تو وہاں تفصیل سے گفتگو کریں گے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے موضوع پر انشاءاللہ العزیز۔ جب مستقل آیت آئے گی جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مخاطب کیا ہے تو اس میں انشاءاللہ ہم تفصیل سے عرض کریں گے اور اس کی مناسبت سے احادیث بھی پیش کریں گے۔ تو فرمایا کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے اور والدین کی اچھی طرح خدمت گزاری کرو گے، وَذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھے طریقے سے ان کی سلوک کرو گے، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور غریب محتاجوں کے ساتھ، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے بات اچھے طریقے سے کہو گے۔ یہاں قولوا للناس حسنا، اس کی تفسیر ائمہ تفسیر نے بیان کی، قولوا قولا ذا حسن، یعنی وہ بات کہو جو اچھی لگے، جس میں سختی نہ ہو، جس میں ترشی نہ ہو، جس میں لہجہ سخت نہ ہو۔ یہاں قولوا للناس حسنا کا یہ معنی ہے کہ لوگوں سے بات نرمی سے کہو، بات کوئی ہو اور مخاطب کوئی ہو۔ یہ ضابطہ ہمیشہ رہے گا کہ بات کرنے کا انداز سخت نہیں ہوگا، انداز نرم رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا۔ اب اندازہ کریں فرعون سے بڑا کافر کون ہو سکتا ہے جو خود خدا ہونے کا دعوے دار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں رب ہوں، اپنے آپ کو سجدہ کرواتا ہے۔ اور دوسری طرف حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام سے زیادہ ہدایت پر کون ہو سکتا ہے کہ دونوں اللہ کے نبی ہیں، نبی سے زیادہ ہدایت پر کون ہو سکتا ہے؟ تو دنیا کے بہترین آدمیوں کو دنیا کے بدترین آدمی کی طرف بھیجا جا رہا ہے اس کو بات پہنچانے کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے سورۃ طٰہٰ میں؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، تم دونوں اس سے بات نرم کرنا۔ تو جب فرعون سے بھی سخت بات نہیں کرنی اور ایک نبی نے نہیں کرنی، تو آج کوئی گناہ گار مسلمان ہو اور ایک آدمی جو اس گناہ سے بچتا ہے وہ اس کو اگر تبلیغ کرے، اس کو برائی چھوڑنے کی ترغیب دے یا کوئی بھی اچھی بات اس کو پہنچانا چاہے تو وہ سخت لہجہ کیسے اختیار کر سکتا ہے؟ پھر جو مسلمانوں کے آپس میں مسلکی اختلافات ہیں تو یہ مسلک کے اختلاف کے باوجود رہتا تو مسلمان ہی ہے، یہ سب مانتے ہیں، ایک دوسرے کو مسلمان مانتے ہیں، پھر ایک دوسرے کے ساتھ اتنی سختی سے بات کیسے کر سکتے ہیں؟
حضرت عطا ابن ابی رباح جو فقہائے مدینہ میں سے ہیں، ان سے کسی نے کہا تھا کہ آپ کے پاس غلط عقیدے کے لوگ جمع ہوتے ہیں، تو وہ کہنے والے عالم کہنے لگے کہ میرے مزاج میں تو سختی ہے، میں تو فاسد عقیدے والوں کو بہت سخت باتیں کہہ دیتا ہوں، آپ کے پاس وہ لوگ آتے ہیں۔ تو عطا کہنے لگے، حضرت عطا رحمہ اللہ جلیل القدر تابعی ہیں، فرمانے لگے کہ نہیں، تم ان سے سخت بات نہ کرو، دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اسی آیت کا حوالہ دیا انہوں نے، اور ساتھ یہ فرمایا کہ جب وہ ہے تو مسلمان، جب کسی کافر کے ساتھ بھی بات نرم کرنی ہے تو وہ ہے تو مسلمان ہی، ان کے ساتھ میں سختی سے بات کیسے کر سکتا ہوں، یہ ادب سکھایا انہوں نے۔ افسوس آج کل اس سے غفلت بہت زیادہ ہے، بہت ہی زیادہ۔ جو آدمی اپنے آپ کو درست مسلک پر سمجھتا ہے، ہر ایک کا یہی دعویٰ ہے کہ اس کا مسلک درست ہے، دوسرا غلط ہے، تو اپنے مسلک کو درست سمجھ کر دوسرے پر اتنی سخت تنقید کرنا، جس تنقید کی کافر کے لیے بھی اجازت نہیں ہے کہ کافر پر ویسی تنقید کی جائے، ویسی تنقید کسی مسلمان پر کرنا، یہ کون سی خدمت اسلام ہے، اور یہ کون سی دین کی خدمت ہے، اور یہ کون سی حق کی حمایت ہو رہی ہے، یہ محض جہالت ہے اور ناسمجھی ہے۔ اختلافات کی اندر رواداری کا مظاہرہ اسلاف نے کیا ہے، اور جو پہلی امت تھی، امت کا اول طبقہ، انہوں نے اختلافات کو جس رواداری کے ساتھ اس کو جگہ دی ہے، انہی اکابر کے طرز پر اور ان کے راستے پر چلنے کی ضرورت ہے۔ اس باب میں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز پڑھتے رہو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دو۔ دیکھیے نماز اور زکوٰۃ کا حکم پچھلی امتوں کو بھی تھا۔ ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِیلًا مِّنکُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، پھر تم لوگ منہ موڑ گئے، ہاں مگر تم میں سے تھوڑے سے بچ گئے، اور تم لوگ اعراض کرنے والے تھے۔ یہ تھوڑے سے لوگ وہ تھے جو تورات کے احکام پر سختی سے کاربند رہے، بے دینی کی روش کو اختیار نہیں کیا، اور جب تورات کے احکام منسوخ ہو گئے، شریعت محمدی آ گئی، تو اس کے پیروکار بن گئے۔ ان لوگوں کے استثناء کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ ان تمام احکام سے تم لوگوں نے روگردانی کی۔ یہاں تک 83 آیتیں ہو گئی جی سورۃ البقرہ کی۔ انشاءاللہ آگے ہم پڑھتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔